السلام علیکم لیڈیز اینڈ جینٹلمین، علی ساجد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروجیکٹ مینجمنٹ کا سلسلہ کلام کا سٹارٹ ہم نے کوئی 20-25 لیکچرز پہلے کیا تھا اور آج ہم اس کو آگے جاری رکھیں گے۔ If you recall, in the last lecture we discussed some important technical features in the broader context of scheduling and networking. ہم نے لاسٹ ٹائم ایک ہسٹوریکل ایوولوشن جو تھا نیٹورکنگ کا mid 40s اور ارلی 50s میں جو یو ایس اے میں ہوا، اس کو ہم نے بڑا تفصیل سے زیر بحث لائے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ٹیکنیکس میں کیا کیا امپورٹنٹ فیچرز ہیں، ان کے نام کیا ہیں، ان کے بینیفٹ اور ایڈوانٹیجز کیا ہیں، اور PERT اور CPM جو مین دو ٹیکنیکس ہیں ان میں باہمی فرق کو ہم نے بڑا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ٹیکنیکل ٹرمینالوجی دیکھی جو کہ نیٹ ورکنگ اور شیڈیولنگ میں بڑی کامن ہے اور دنیا میں ہر پروجیکٹ میں استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے ڈپینڈنسیز اور انٹر ریلیشن شپ کو ڈیٹیل میں دیکھا، اور آخر میں ڈمی ایکٹیویٹیز اور سلیک ٹائم پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی۔ آج کی گفتگو جو ہے وہ جاری رہے گی بنیادی طور پہ سلیک پہ۔ PERT نیٹورک سلیک ٹائم کو آج ہم دیکھیں گے، سلیک آئیڈینٹیفیکیشن کی بات ہوگی، سلیک کیلکولیشن کی بات ہوگی، اینڈ دین وی ول آلسو اسپینڈ سم ٹائم آن دا نیٹورکنگ ری پلاننگ۔ نیٹورکنگ ری پلاننگ کی جب بات ہوگی تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سی ٹیکنیک ہیں۔ دو بنیادی ٹیکنیکس ہیں، پہلی ٹیکنیک ہے ریسورس لیولنگ اور سیکنڈ ہے ریسورس ایلوکیشن۔ اس کے بعد آخری جو چیز آج ہمارے پاس زیر بحث آئے گی وہ ہے کہ کیا پروجیکٹ کی مختلف ایکٹیویٹیز کو ہم متوازی طور پہ چلا سکتے ہیں، بجائے سیریز میں یا تسلسل توڑ کے بغیر تسلسل کے چلا سکتے ہیں متوازی طور پہ، جس کو ہم کہتے ہیں پیرالائزیشن آف ایکٹیویٹیز۔ اور اگر وقت نے اجازت دی تو ہم ایسٹیمیٹنگ ایکٹیویٹی ٹائم اس کو تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ یہ ہیں چیدہ ٹاپکس جو آج کی سیٹنگ میں، آج کے سیشن میں، آج کی نشست میں زیر بحث آئیں گی۔ آج جیسا کہ ہم جانتے ہیں ہمیشہ ہر لیکچر میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں ٹیپیکلی کچھ اچھے کوٹیشنز کے ساتھ، کچھ فرمودات کے ساتھ، کچھ ارشادات عالیہ جو ایز اے پروجیکٹ مینیجر ہمیں زندگی میں مدد دیتے ہیں۔ کچھ اسپیسیفک ہوتے ہیں اور کچھ جنیرک ہیں۔ اگر ہم اچھے پروفیشنل ہوں گے تو اچھے پروفیشنل مینیجر بنیں گے، اور اگر اچھے انسان ہوں گے تو اچھے مینیجر بنیں گے۔ اس دو بنیادی باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج کی پہلی کوٹیشن دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، کنفیوشس کی اسٹیٹمنٹ ہے۔ ایک بڑا عظیم چینی مفکر ہے کنفیوشس، موصوف ارشاد فرماتے ہیں کہ ریئل نالج از ٹو نو دا ایکسٹینٹ آف ونس اگنورنس۔ اپنی جہالت کی انتہا کا ادراک کرنا بنیادی طور پہ علم کی صحیح ڈیفینیشن ہے۔ یہ کنفیوشس کی سٹیٹمنٹ ہے۔ دوسری سٹیٹمنٹ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا خواتین و حضرات، وہ ہے بڑے مشہور اٹالین مفکر جن کی بڑی اچھی پینٹنگ بھی ہیں اور جنہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں۔ وہ موصوف کہتے ہیں سمپلسٹی از دا الٹیمیٹ سوفسٹیکیشن۔ یہ سٹیٹمنٹ ہے مونالیزا کے خالق ڈاونچی کی۔ تیسری سٹیٹمنٹ ہے ہمارے پاس ایوری اکمپلشمنٹ اسٹارٹس ود دا ڈیسیژن ٹو ٹرائی، شوٹ فار دا مون ایون اف یو مس یو ول لینڈ امنگ دا اسٹار۔ آپ کو اپنے مقاصد کو بلند اور ارادوں کو جلیل رکھنا پڑے گا، اور اگر آپ چاند کی خواہش رکھتے ہیں اور آپ اس کی طرف کوشش کرتے ہیں اس پہ جانے کی، تو اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو ایٹ لیسٹ آپ گریں گے تو ستاروں میں گریں گے، یعنی بلند تر جانے کے لیے اگر آپ گرتے بھی ہیں تو پھر بھی بلندی میں رہتے ہیں۔ تیسری چیز جو ہے ہمارے پاس، تیسری اسٹیٹمنٹ آف دا ڈیز، ریچ ہائی فار اسٹار لائی ہڈن ان یور سول، ڈریم ڈیپ فار ایوری ڈریم پرسیڈز دا گول۔ اسی بات کو انہی دو جو میں نے آپ کو کوٹیشنز بھی بتائی ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، انہی دو کوٹیشنز کے تناظر میں علامہ اقبال نے بڑی مزیدار اور بڑی دلچسپ اور بڑی نصیحت آموز بات کی ہے۔ موصوف فرماتے ہیں، شاعر مشرق قول ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند۔ یعنی علامہ اقبال جو ہمارے مفکر پاکستان اور مصور پاکستان ہیں، وہ بھی نوجوان نسل کو بلند تر سوچنا اور بلند تر ڈلیور کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اگلی چیز ہمارے پاس ہے موٹیویشنز کی، اور ہیبٹ اور موٹیویشن جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے تناظر میں یہ کوٹیشن ہے۔ موٹیویشن از واٹ گیٹس یو اسٹارٹڈ، یہ موٹیویشن کی ایک پہلی ڈیفینیشن ہے۔ اور ہیبٹ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ ہیبٹ از واٹ کیپس یو گوئنگ۔ جم رون کی سٹیٹمنٹ ہے موٹیویشن اور ہیبٹ کا
قابل جائزہ. اسکلز ان پروجیکٹ مینجمنٹ کے حوالے سے میں ایک آپ کی خدمت میں اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ، اور یہ گزارش ہے اس کوٹیشن میں، the length of your business future is directly related to the strength of your business skill. آپ کے جتنے اسٹرانگ بزنس اسکل ہوں گے اتنا آپ بزنس میں ایکسل کریں گے اور اتنا آپ کا ایک روشن مستقبل ہوگا بزنس میں. اور یہ بزنس کچھ بھی ہو سکتا ہے اور پروجیکٹ مینجمنٹ اٹ سیلف از اے بزنس. جب اب آپ امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں آرگنائزیشن کے اندر پروجیکٹ مینجمنٹ کے کلچر کی اسٹرینتھ کے حوالے سے، تو ایک مزیدار اسٹیٹمنٹ آپ کو سامنے اسکرین پر نظر آئے گی، وہ ہے امپاورمنٹ ان پروجیکٹ مینجمنٹ. یہ سافٹ ایشوز ہیں اور انفارچونیٹلی ہمارے ٹیپیکل انجینئرز جو ڈیولپنگ کنٹریز میں ہیں لیڈرشپ اور سافٹ ایشوز پہ اتنا زور نہیں دیتے، بلکہ ٹیکنیکل ایشوز پہ کو زیادہ اس کو انسسٹ کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ لیڈرشپ کے اور سافٹ ایشوز پہ ایز اے انجینئر، ایز اے پروجیکٹ مینیجر، ایز اے فنکشنل مینیجر بہت زور دیں، کیونکہ یہاں سے ہی آپ کی ترقی، خوشحالی اور پروجیکٹ کی لانگ ٹرم سسٹینیبل ڈلیوری کا ایک انحصار ہے. اس اسٹیٹمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ امپاورڈ آرگنائزیشن کی بات ہو رہی ہے اور اسٹارٹ ہوتا ہے این امپاورڈ آرگنائزیشن گیونگ ایوری امپلائی دا مینس، موٹیویشن اینڈ اپرچونٹی ٹو ڈو دیئر جاب. یہ اسٹیٹمنٹ ہے وائس پریزیڈنٹ آئی بی ایم، دنیا کا ون آف دا بگیسٹ ٹیکنیکل آرگنائزیشن جو ہے آئی بی ایم کمپیوٹرز، اس کے وائس پریزیڈنٹ کی اسٹیٹمنٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ سافٹ ایشوز پہ یہ کتنا ان کا اسٹرانگ کنوکشن ہے اور ان کا ایک کتنا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہے. اگلی اور آخری اسٹیٹمنٹ ہے جو پروجیکٹ مینجمنٹ میں آپ کے لیے ایک زیادہ راہ ثابت ہو سکتی ہے، آپ کے لیے ایک مینار نور ثابت ہو سکتی ہے. وہ اسٹیٹمنٹ ہے بل گیٹس کی، جو اس نے سکسیس فیکٹر فار مائکروسافٹ کا تعین کیا. مائکروسافٹ کا مالک بل گیٹ، جو ایک دنیا میں سکسیس سٹوری ہے آئیڈیاز کی فروغ اور نشو و نما کے حوالے سے اور ڈریمز کو گراؤنڈ ریئلٹیز میں کنورٹ کرنے کے حوالے سے. بل گیٹس ایک بڑا مشہور شخص ہے دنیا کا. اس نے کہا ہے کہ میری جو کمپنی مائکروسافٹ، جس کا نام ہی کافی والی بات ہے، اس نے کہا ہے میری سکسیس کی جو 6 ریزنز ہیں وہ کیا ہیں. وہ آپ سامنے کوئکلی ریویو کریں فور فیو سیکنڈز آن دا سلائیڈز. دیٹ از فرسٹ فیکٹر از لانگ ٹرم اپروچ، سیکنڈ از پیشن فار پروڈکٹ اینڈ ٹیکنالوجی، تھرڈ از ٹیم ورک، فورتھ از ریزلٹس، ففتھ از کسٹمر فیڈ بیک اینڈ سکستھ از انڈیویجول ایکسلنس. خواتین و حضرات، ان گفتگو کے بعد، ان کوٹیشنز کے بعد، ان فرمودات اور ارشادات عالیہ کے بعد ہم آج کا باضابطہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں پروجیکٹ کے سلیک ٹائم کے حوالے سے. اور ہم نے، اگر آپ ریکال کریں، لاسٹ لیکچر میں بات کی تھی کہ سلیک ٹائم کیا ہے. بنیادی طور پہ سلیک ٹائم ایک ڈفرینشیل ہے بٹوین scheduled completion date and required date to meet critical path, and that is typically referred to as slack time. اب اس میں اگر آپ دیکھیں کہ there must be some event or activities that need to be existent in any project or every project, and that could be completed before time when they are actually needed. اب اس میں ایک جو خاص بات ہے کہ جب بھی آپ سلیک ٹائم یوز کرتے ہیں اس سے آپ کی پروجیکٹ کاسٹ ریڈیوس ہو جاتی ہے. وہ کیوں ریڈیوس ہوتی ہے کہ آپ ایلیمنیٹ کرتے ہیں آئیڈل اور ویٹنگ ٹائم، اور ریشیڈولنگ میں آپ یوز کرتے ہیں سلیک ٹائم کو تاکہ یو گیٹ سم بیٹر اپرچونٹی ٹو کریٹ بیلنس فار ریسورسز تھرو آؤٹ دا کمپنی بیسڈ آن دیٹ نومنکلیچر. اور نومنکلیچر اس کا نارملی اسٹینڈرڈ ہے. مثلاً میں کہوں ٹی اور ای، دیٹ از ارلیسٹ ٹائم اینڈ ٹائم از ٹپیکلی ان ڈیٹ. So TE is equal to time or date on which event can be expected to take place. وہ وقت جب کسی بھی ایونٹ کے ہونے کی توقع ہو، اس کو ہم ٹیپیکلی ایک ٹرمنالوجی سے منسوب کرتے ہیں، وہ ہے T، کیپٹل T اور کیپٹل E، TE. Then we have the second term, that is TL, that is the latest date on which event can be taken place without extending completion date of the پروجیکٹ. تو اگر آپ ٹی ایل کو لیٹسٹ ڈیٹ لیتے ہیں اور ٹی ای از ارلیسٹ ڈیٹ، تو سلیک ٹائم از نتھنگ بٹ دا ڈفرنس بٹوین ٹی ایل اینڈ ٹی ای. سو وی کین ریفریز دس اسٹیٹمنٹ ایز سلیک ٹائم کوڈ بی equated as difference of TL minus TE. So slack time is equal to TL minus TE. ایک میتھمیٹیکل نوٹیشنز آپ کے پاس آ گئی. خواتین و حضرات، اس میتھمیٹیکل نوٹیشنز کو میں ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں جو کہ بنیادی طور پہ PERT نیٹ ورک کے سلیک ٹائم کی وضاحت کے لیے آپ کو ہیلپ کرے گی. یہ تھوڑا سا اس میں آہستہ جاؤں گا کیونکہ اس میں کافی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، اور آج کی ڈسکشن میں ہمارے پاس کافی سلائیڈز آئیں گی
اور میں گاہے سلائیڈز آپ کو پردہ اسکرین پہ دکھاتا رہوں گا, اینڈ آئی کیپ آن ایکسپلیننگ دا ویریس ٹیکنیکل پیرامیٹرز اینڈ فیچرز. This is figure number 6, and this typically shows and resembles PERT network with slack time. As you are viewing on the TV screen, this figure 6 is having couple of things and typically meant to carry out the calculation for slack time. And that is again performed for each event in the network as you are seeing on this figure 6 on the TV. And for that matter, you need to identify the earliest expected date and the latest starting date. For event 1, جو آپ کو نظر آ رہا ہے اسکرین پہ, TL minus TE, یعنی دونوں کا ڈفرنس جو ہے slack وہ 0 ہے. Event 1 serves as the reference point for the network and could just as easily have been defined as a calendar date. As before, the critical path, جس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ڈیفائن کیا تھا, is represented as a bold line. ہم اس کو موٹے لائن کے ساتھ, بورڈ لائن کے ساتھ critical path کو ظاہر کر رہے ہیں. The event on the critical path have no slack, اور آپ کو by definition پتا ہے کہ critical path پہ slack normally 0 ہوتا ہے. So TL is equal to TE in that case, and that provides the boundary for the non-critical path events. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ event 2 is critical. So TL is equal to TE multiplied by 3 plus 7 is equal to 10 for event 5. So TL for event 5 is 10. And event 6 again, as you are viewing on the screen, on the figure 6, the critical path with the completion time of 15 weeks. The earliest time for event 3, which is not on the critical path, would be 2 weeks. That is TE is equal to 0 plus 2 is equal to 2. Assuming that it started as early as possible. اس کے بعد آ جاتی ہے اگلی چیز اس میں, وہ ہے لیٹسٹ الاؤبل ڈیٹ. اس ڈائیگرام کے اندر the latest allowable date is obtained by subtracting the time required to complete the activity from event 3 to 5 from the latest starting date of event 5. So we can conclude from the discussion we had so far that TL for the event 3 is equal to 10 minus 5 is equal to 5 weeks. Now event 3 can now occur anywhere between weeks 2 and 5 without interfering with the scheduled completion date of the project. اس میں وہ کوئی اس میں مداخلت نہیں کرے گا. So the same procedure can be applied to event 4. اگر آپ event 4 کو دیکھیں, in that case TE is equal to 6 and TL is equal to 9, and these things are visible on the screen. Ladies and gentlemen, the figure 6 which I have just shown you on the TV slide is a bit simple, and PERT network is not very technical and very complicated. So we deduce from this discussion that calculation for slack time is not too difficult. But in everyday life, you may come across complex network, multiple paths, and early starting date in that case must be found by proceeding from start to finish, again using the network. So while the latest allowable starting date again could be calculated by working backward from finish to start. آپ finish سے start کی طرف آئیں گے اگر آپ نے latest allowable اسٹارٹنگ ڈیٹ کو ڈھونڈنا ہے یا اس کو کیلکولیٹ کرنا ہے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ الاؤیبل اسٹارٹنگ ڈیٹ مسٹ اسٹارٹ فرام فنش ٹو اسٹارٹ, اینڈ اسٹارٹ ٹو فنش کے لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو وہ پھر ہوگا ارلی اسٹارٹنگ ڈیٹ کے حوالے سے. ان دونوں چیزوں کو کے درمیان جو بڑا مائنر سا فرق ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا. اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ سلیک نالج کا, ایگزیکٹ سلیک نالج کا فائدہ آپ کو کیا ہے. بنیادی طور پہ اگر آپ سلیک نالج, سلیک کے حوالے سے آپ کو پراپر نالج ہے تو یہ آپ کو ہیلپ کرے گا ٹو گیٹ سم سلیک ٹائم کیلکولیشن اینڈ ایسٹیمیشن, اینڈ دیٹ انہانسز یور ٹیکنیکل پرفارمنس. فار ایگزامپل, all those companies who are making proper use of slack time, they are 30% more successful than average in completing technical requirement of any project. Because of these slack times,
PERT network often not plotted and with a time scale. आपके पास इस लिमिटेशन की वजह से आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप सिलेक्ट टाइम को प्लॉट कर सकें एक प्रॉपर टाइम स्केल के साथ. और अगली फिगर जो फिगर नंबर 7 में आपको दिखा रहा हूं, ये बुनियादी तौर पे एक तकाबली जायजा है टोटल कॉस्ट का मैन पावर प्लानिंग के साथ. सो फिगर 7 टिपिकली शोज द कंपैरिजन ऑफ टोटल कॉस्ट वर्सेस मैन पावर प्लानिंग. तो जैसे कि आप फिगर नंबर 7 में देख रहे हैं, figure 7 is consisting of 3 sub-figures and typically it is a comparison model for a time phase per chart. The first sub-figure at the top again reflects the predicted versus actual situation. और vertical side पे आपको man month मिल रहे हैं और horizontal side पे time in weeks मिल रहा है. सेकेंड डायग्राम जो है इसमें वर्टिकल साइड्स पे जैसे कि आप देख रहे हैं टोटल एक्सपेंडिचर दिया गया है और एक्स एक्सिस पे टाइम अगेन वीक्स, और ये भी प्रोडक्टेड वर्सेस एक्चुअल, और एक्चुअल जो है डॉटेड शो की गई है और प्रोडक्टेड जो है नॉर्मल लाइन के जरिए. ये कंपैरिजन नजर आ रहा है आपको यहाँ पे. और तीसरी जो डायग्राम है वो जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें टाइम इन वीक्स दिया गया है, स्लैक टाइम का जिक्र है यहाँ पे डॉटेड सूरत में आपको नजर आ रहा है. क्रिटिकल पाथ है वो बड़ा बोल्ड है और एक्टिविटी है नॉर्मल लाइन से डिपिक्ट की गई है. अब जैसे मैंने भी जिक्र किया कि स्लैक टाइम की वजह से PERT नेटवर्क ऑफन नॉट प्लॉटेड विद टाइम स्केल, ये हमने देख लिया था अभी. तो फिगर 7 को मद्देनजर रखते हुए ये बात हमें ज़हन में रखनी पड़ेगी कि प्लानिंग रिक्वायरमेंट कैन रिक्वायर दैट PERT चार्ट्स बी रिकंस्ट्रक्टेड with time scale in which a case decision must be made as to whether we wish early or late time requirement for any slack variable. और इस डायग्राम में अभी मैंने आपको इसी बात का इजहार किया और कंपैरिजन दिया मैंने टोटल प्रोग्राम कॉस्ट का मैन पावर प्लानिंग के साथ. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो हमने फिगर 7 देखी इसमें बुनियादी तौर पे एक तकाबली जायजा और मवाजना आपकी खिदमत में पेश किया गया टोटल कॉस्ट का और मैन पावर प्लानिंग का. अब हम देखते हैं कि अगर अर्ली स्टार्टिंग टाइम और लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम को क्या हम कंबाइन कर सकते हैं. आंसर इज यस, बोथ कुड बी कंबाइन अगेन विद ए व्यू टू फाइंड और डिटरमिन द पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस इन मीटिंग द शेड्यूल्स. Ladies and gentlemen, as you might have observed in figure 6, the earliest and the latest time calculated for each event. But there are some people who also prefer to calculate earliest and latest time for each activity instead of event. In addition, earliest and latest time were identified simply as time or date when an event can be expected to take place. Ladies and gentlemen, in order to make full use of capabilities of PERT and CPM, we could identify 4 values, and these values are very important for you to use in the identification of various things in PERT and CPM. The first thing is earliest time when an activity can start. We typically depict this as ES, capital E and capital S. Second is earliest time when an activity can finish. So of course this could be depicted as EF. Then the third value is latest time when activity can start. So that is typically denoted as LS. And the fourth is LF, and LF is latest time in which activity can finish. F stands for finish. So figure 8, which I am going to show you on the slide now, again shows you earliest and latest times identified on each activity. So as you are viewing on the figure 8, that is a typical depiction of slack identification, in which you see the capital letter C is meant to identify activity, and the first digit inside the bracket 8 is nothing but earliest starting time, and 10 is earliest finish time. Likewise, if you see below these three information, you find the activity time, that is 2 before the starting of the bracket,
Then you will find the digit 15, that is latest start time. Then figure 17 also depicts the latest finish time. That was about activity 8. So you see the figure 8 shows the earliest and the latest times identified on the activities. And in order to calculate the earliest starting time, we must make a forward pass through the network, and that is normally made from left to right. The earliest starting time of a successor activities is the latest of the earliest finish date of the predecessors. So the latest starting time is the total of the earliest starting time and the activity duration itself. So now in order to calculate the finishing time, we must make a backward pass, as I mentioned earlier. So using the network by calculating the latest finishing time. Now we already know that activity time is known. The latest starting time can be calculated by subtracting the activity time from the latest finishing time. Now, latest finishing time for an activity entering a node is primarily the earliest finishing time of the activities existing the node. And next figure 9 shows the earliest and latest starting and finishing times for a typical network. So figure 9, as you are viewing on the screen, primarily meant to identify slack time, and that is again a very critical function as an early warning system for project manager. यानी कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर को हेल्प करता है उसको कॉशन करने के लिए. इसकी एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं फिगर 9 के अंदर. If total slack time available begins to decrease from one reported period to next, it may indicate certain things. पहली इंडिकेशन क्या हो सकती है? वर्क टेकिंग लॉन्गर. काम अपनी मुकर्रर मुद्दत से ज्यादा तो तवालत इख्तियार कर रहा है, जो कि एंटिसिपेट किया गया. पहली इसमें इंडिकेशन ये है. और दूसरी है मोर हाई स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड, and for that matter you need to have a new critical path that could be forming. So looking at the earliest and latest start and finishing time can easily identify slack, and an example see these two situations. So figure 9a में आप देख रहे हैं एक और एग्जाम्पल. इस एग्जाम्पल की मैं वजाहत करता हूं, पहले आप स्लाइड पे मेरे साथ रहें. सिचुएशन ए है 20,26 डिवाइडेड बाय 24,30, और सिचुएशन बी है आपके पास 30,36 डिवाइडेड बाय 25,31. इन दोनों सिचुएशंस को ध्यान में रखते हुए मैं इन दोनों की वजाहत करता हूं. इन सिचुएशन ए, अभी हम फिगर 9a पे हैं इस वक्त. इन सिचुएशन ए द स्लैक इज इजीली आइडेंटिफाइड एज 4 वर्क यूनिट्स, जो कि डिफरेंस है. और ये डिफरेंस किसका है? 24 में से 20 का डिफरेंस 4 वर्क यूनिट्स. वेयर द वर्क यूनिट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन आवर्स, डेज, वीक और इवन मंथ्स. और सिचुएशन बी में क्या है? स्लैक इज नेगेटिव 5 यूनिट्स ऑफ द वर्क. इसकी वजह क्या है कि आप जब 25 में से 30 निकालते हैं तो 5 मनफी का साथ उसमें एलिमेंट आ जाता है. दिस रेफर टू एज नेगेटिव स्लैक और नेगेटिव फ्लोट. What can cause the slack to be negative? And for that matter, we look at figure 10. Figure 10 भी थोड़ी सी technical है, and I need your attention for that. That typically they give you more explanation about the slack time and the negative slack and positive slack. You see, we have 1, 2, 3, and 4 points in the figure 10. Point 1 in the figure 10 again depicts customer start date. Point 2 denotes the customer finish date. 3 is the forward pass, and you find the backward pass going from right to left. Now I will give you some brief explanation of the forward path, backward path, positive float, negative float in the figure 10.
So when performing a forward pass through a network, we typically work from left to right, beginning at the customer starting milestone. That is position number 1 you are seeing on figure 10. Backward pass, however, begins at the customer's end date milestone, that is position number 2 in the figure 10, not where the forward pass ends. ये वजाहत बड़ी जरूरी है. If forward pass ends at position 3, which is before customer's end date, it is possible to have slack on the critical path. And this slack is typically known as or referred to as reserve time. ये आपके पास कुछ क्वेश्चन मिल जाता है आपको यहां से. And may be added to other activities or filled with activities. और वो activities क्या हो सकती हैं? मसलन report writing, so that the forward pass will extend to the customer's completion date. Now we are talking about negative slack. Negative slack again usually occurs when forward pass extends beyond the customer end date, and that is shown in position 4 in figure 10. And backward pass is again measured from customer's completion date, thus creating negative slack. So ladies and gentlemen, this is most likely as a result of couple of reasons. The first reason is original plan was highly optimistic, but again unrealistic. बड़ा हकीकत पसंदाना था. Second reason could be customer's end date is again very unrealistic. The third reason could be one or more activities slipped during project execution. कि प्रोजेक्ट की तकमील के दरमियान में कुछ एक्टिविटीज जो थी वो स्लिप हो गई. एंड द फोर्थ रीजन ऑफ दिस सिचुएशन कुड बी और शुड बी इज असाइंड रिसोर्सेज डू नॉट पोजेस करेक्ट स्किल लेवल. आपने जो जराए दिए थे वो एक तो गैर हकीकत पसंद थे और दूसरा उनके डिलीवरी के लिए आपके पास इतनी टेक्निकल मैन पावर या हुनर का एलिमेंट या स्किल का एलिमेंट नहीं था. Required resources will not be available until a later date. So in any event, negative slack is early warning indicator that is given to the functional manager, project manager, to take and consider corrective measures needed to maintain customers ending date. अगर वो कस्टमर की एंड डेट को आपने फुलफिल ना किया अपने करेक्टिव मेजर लेके, तो आपके लिए एंड ऑफ द डे बड़े प्रॉब्लम्स ज़हूर पजीर या बखूब पजीर हो सकते हैं. Ladies and gentlemen, the next topic is very important topic when we talk about the networking scheduling, and that is pertaining to the networking replanning. Now once you are done with the construction of PERT and CPM chart, which is primarily meant to provide framework from which you can carry out some detailed planning and you can get some estimate about the cost, controlling and its tracking. So at this stage you need to do and carry out certain iterations which are very much in practice, which is very common feature, which is normally made during planning phase before PERT and CPM chart is finished and finalized. So इस stage पे मुझे एक शेर याद आ रहा है कि 100 बार जब हकीक कटा तब नगी हुआ. यानी आपको बार बार फाइन ट्यूनिंग करनी पड़ती है, उसकी व्हाट इफ देखना पड़ता है कि मुख्तलिफ चीज़ों के मुख्तलिफ फैक्टर्स के क्या असर आते हैं और उसके लिहाज से आप फाइन ट्यून करते हुए अपने ढांचे को, फ्रेमवर्क को फाइनल करते हैं. और ये वो है एक जिसको हम कहते हैं नेटवर्किंग रीप्लानिंग फेज. इसकी वजाहत मैं आपको स्लाइड नंबर 11 पे कर रहा हूँ, फिगर 11 पे. अगर आप मेरे साथ फिगर 11 पे जाएं तो आप देख रहे हैं कि दिस इज ए टिपिकल इटरेशन प्रोसेस फॉर PERT's शेड्यूल डेवलपमेंट. स्लाइड के टॉप पे आप देख रहे हैं डेवलप PERT शेड्यूल. इसमें रिसोर्स कंट्रोल आते हैं, फिर कॉस्ट विद इन बजट है, नो है तो आप फीडबैक में चले जाएंगे, यस है तो नीचे डाउन जाएंगे. देन यू हैव टाइम स्पेन acceptable, if no you will go back, if yes further down go ahead. Third phase है इसमें resource available, no you are rejected, yes you will further go down.
اینڈ دین یو ہیو مینجمنٹ ریویو ان دا نیکسٹ ماڈیول, جس کے اندر شامل ہے پلان اینڈ شیڈیول ایکسیپٹیبل, اف یس یو ول گو ٹو دا ڈاکومنٹ پلان اینڈ شیڈیولس. یہ ایک ٹپیکل ریپرزنٹیشن ہے, ڈپکشن ہے ایٹریشن پروسیس کی. اور اگر آپ دیکھتے ہیں اس میں سلیک ٹائم جو ہے دیٹ فارمز بیسس فرام وچ ایڈیشنل ایٹریشنز اور نیٹ ورکنگ ری پلاننگ کین بی پرفارمڈ. یہ پہلی بات ہے اس میں. اس کے بعد نیٹ ورکنگ ری پلاننگ از اگین پرفارمڈ ایدر ایٹ کنسپشن آف دا پروگرام in order to reduce length of the critical path. یا تو اپنے critical path کی طوالت کو کم کرنا ہے, اور during program if something unexpected happens or occurs. If all were according to the schedule, then original PERT and CPM chart would be unchanged for duration of projects. But how many program or project follow an exact schedule from start to finish, that is a question mark. کیونکہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو آئیڈیل کی, تو آئیڈیل اکثر وقوع پذیر نہیں ہوتا. اب میں آپ کو دوبارہ فلائٹ نمبر 6 پہ لے کے جا رہا ہوں کوئکلی, فگر نمبر 6, تاکہ ہم اس کے بعد فگر نمبر 12 سے اس کا تقابلی جائزہ کر سکیں. اب فگر 6 میں دیکھیں آپ کہ اس میں ایکٹیویٹیز 1 سے لے کے 2 تک اور 1 سے لے کے 3 تک ان مین پاور فرام سیم فنکشنل یونٹ. اپون انکوائری بائی پروگرام مینیجر, فنکشنل مینیجر asserts he can reduce activity 1 through 2 by 1 week if he shifts resources from activity 1 through 3 to activity 1 through 2. اگر یہ روح پذیر ہوتا ہے تو ایکٹیویٹی 1 through 3 will increase in length by 1 week. یہ میں نے آپ کو فگر 6 دکھائی. اب ہم آتے ہیں فگر 12 پہ, اور فگر 12 پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ریکنسٹرکٹنگ PERT اینڈ CPM نیٹورک کو ہم نے دکھایا فگر 12 میں, اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لینتھ آف کریٹیکل پاتھ از ریڈیوسڈ بائی 1 week. اینڈ اگین کورسپونڈنگ سلیک ایونٹ لائک وائز چینج. اس کے ساتھ ساتھ جو متعلقہ آپ کا سلیک ایونٹ ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے اور چینج ہو رہا ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ناؤ وی ول ڈسکس سم ری پلاننگ ٹیکنیکس which are based entirely upon resources. So when we talk in the project management context, there are two very commonly used techniques for replanning. The first is resource leveling and second is resource allocation. Now in resource leveling, we normally attempt to eliminate manpower peaks and valleys by smoothing out period to period resource requirement. In ideal situation to do this, we could not or we should not change the end dates. But in reality, جو ایوری ڈے لائف میں پروجیکٹ میں ویری کامن ہے, بہت اس کو آپ کو فیس کرنا پڑے گا, وہ ہے کہ اینڈ ڈیٹ مووز آؤٹ اینڈ ایڈیشنل کاسٹ آر انکرڈ. کہ آپ کی جو تکمیل کی تاریخ ہے یا ڈلیوری ڈیٹ ہے وہ آگے چلی جائے گی, اور اس پہ کچھ ایکسٹرا ریسورسز یا ذرائع بھی آپ کو خرچ کرنے پڑیں گے. اینڈ ریسورسز could be manpower, could be time, could be money, could be material. Second replanning technique ہے resource allocation. Again, it is nothing but an attempt to find shortest possible critical path based upon available or fixed resources. Now, there are certain problems with this approach. And the first problem is that employee may not be qualified technically to perform on more than one activity in a network. یہ اس کی ایک میجر پرابلم ہے جو کہ آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی ریسورس ایلوکیشن کے کانٹیکسٹ میں, اس کے تناظر میں. بدقسمتی سے not all PERT and CPM network permit such easy rescheduling of resources. وہ اتنی آسانی سے اجازت نہیں دیتے. لمیٹنگ فیکٹر, زمینی حقائق اور معروضی حالات بہت مختلف ہیں. So program manager should make every attempt to reallocate resources so as to reduce critical path, provided slack was not intentionally planned as a safety valve. Now, when we talk transfer of resources from slack path to more critical path, so there's
apparently we discussed only one method for reducing expected time of project, but there are several other methods available. And what are those methods? There are 7 or 8 more methods through which you can carry out this practice. The first is you can eliminate of the same part of the measure of the projects. Second is addition of more resources. You can add more resources, more labor, more money, more infrastructure, more equipment. Third is substitution of less time consuming components and activities. You need to substitute those things which consume less time. And fourth is parallelization of activities. You can carry out certain activities in parallel to each other. آپ ان کو سیریز میں کرنے کے بجائے ان کو متوازی خطوط پہ ساتھ ساتھ کنکرنٹلی سائملٹینیسلی چلا سکتے ہیں. دس phenomena is called parallelization of activities. Then fifth is shortening of critical path activities. آپ ایکٹیویٹیز کو کریٹیکل ایکٹیویٹیز کو محدود کر دیتے ہیں. اینڈ سکستھ از شارٹنگ آف ارلی ایکٹیویٹیز. سیونتھ از اگین شارٹنگ آف لانگیسٹ ایکٹیویٹیز. جو طویل ایکٹیویٹیز ہیں آپ اس کا دورانیہ کم کر سکتے ہیں. دین شارٹنگ ایزیسٹ ایکٹیویٹیز. دین شارٹنگ ایکٹیویٹیز دیٹ لیسٹ کاسٹلی ٹو اسپیڈ اپ. جس کو تیز کرنے سے آپ کی کاسٹ پہ فرق نہیں پڑتا. And 10th way to do that is shortening activities for which we have more resources. جس کے لیے ہمارے پاس زیادہ ذرائع ہیں. And the last method is increased number of work hours per day. ایک دن میں کیے گئے ٹائم کا دورانیہ اگر 8 گھنٹے ہے تو آپ 9 یا 10 یا 11 گھنٹے کر سکتے ہیں. So under ideal condition, project start and end date are fixed. And performance within this time schedule must be completed within guideline described by the statement of work. Statement of work آپ کو گائیڈ لائن ایکسپلین کرتا ہے اور آپ نے اس گائیڈ لائن کے لحاظ سے پروجیکٹ کی ڈیٹ کو جو فکس ہے پرفارم کرنا ہے اور اس کو فنش کرنا ہے. Now, for some reason, if scope of effort have to be reduced in order to meet other requirements, اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں کنٹریکٹر انکرز اے سیریس رسک. اس کا رسک جو ہے بڑا بڑھنے کا احتمال ہے اور احتمال کے بعد ایک ایکسٹریم یہ بھی ہو سکتی ہے کہ پروجیکٹ کینسل ہو جائے. پہلی صورت یہ ہے. اور دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے کہ پرفارمنس کی جو توقعات ہیں دا لیول آف ایکسپیکٹیشنز دیٹ مے نو لانگر بی میڈ پاسبل. تو آپ کی توقعات کا جو لیول ہے ڈلیوری کے اندر پرفارمنس کے حوالے سے وہ منفی طور پہ متاثر ہو سکتا ہے اگر آپ نے اسکوپ کو ریڈیوس کیا دوسری ریکوائرمنٹ کو میٹ کرنے کے لیے. اس کے علاوہ ایک بڑا ضروری امر ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اٹ از ناٹ آلویز پاسبل ٹو ایڈ ریسورسز. اف ایکٹیویٹی از ریکوائرڈ, فار ایگزامپل ایکسٹرا ریسورسز اور ایڈیڈ ریسورسز, اور یو نیڈ ٹو ایڈ مور ایکسپرٹیز, اور وہ ایکسپرٹیز وہ ہیں جو کہ اتفاق سے کنٹریکٹر کے پاس ہے ہی نہیں, جس کے لیے اس کو مزید کوالیفائڈ اور ایکسپیرینس بندوں کی ہائرنگ کی ضرورت ہے. اس صورت میں پروجیکٹ کا کنٹریکٹر رسک کو اوائڈ کرے گا. اور رسک کو اوائڈ کرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے خواتین حضرات کہ کنٹریکٹر مائٹ اسٹل ریجیکٹ دس آئیڈیا. اگر اس کو آپ رقم اور ٹائم دے بھی دیں کہ آپ بندوں کو ٹرین کریں, وہ کہے گا جی میں بندوں کو ٹرین کر کے میں ان کو بعد میں پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد کہاں کھپاؤں گا, یہ میری لائبلٹی بن جائیں گے. تو آپ کے لیے یہ بھی بڑا کلمہ فکری ہے. اور اس کے پاس کنٹریکٹر کے پاس پھر ایک یہ بھی آپشن ہو جاتی ہے کہ پروجیکٹ کو ٹرمینیٹ کرے, اور اگر وہ یہ آپشن کو وہ ایگزیکیوٹ نہیں کرتا فار سم ریزن, تو اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ جو نئی میں نے ایچ آر ٹرین کی ہے, جو مین پاور ٹرین کی ہے, جو میں نے ہیومن ریسورس کو ٹرین کیا ہے, ان کو میں پروجیکٹ ختم ہونے کے بعد کہاں میں سرپلس کے طور پہ کھپاؤں. اٹ کوڈ بی مائی لائبلٹی. ہاں اگر پروجیکٹ کنسٹرکشن کی فیسلٹی کے حوالے سے ہے, سو دیٹ لیبر پول میں بی لارج انف, اور اس میں آپ ایڈیشنل ایکسپیرینس مین پاور کو کھپا سکتے ہیں, ان کو ہائر کر سکتے ہیں. یہ تصویر کا دوسرا مثبت رخ ہے. خواتین حضرات, اگر آپ نے
بنیادی فزکس پڑھی ہو کلاس 8 یا 9 کی تو دو اس میں بنیادی نقطے آپ کو اکثر ٹیکسٹ میں نظر آتے ہیں. ایک ہے پیرلل سرکٹس اور دوسرے ہیں سیریز میں سرکٹس. اسی طرح پروجیکٹ مینجمنٹ کے اندر بھی کچھ ایکٹیویٹیز پیرلل ہوتی ہیں کچھ سیریز. مثلا چھت بنانے کے لیے ضروری ہے کہ دیواریں کھڑی کی جائیں اور دیواریں کھڑی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بنیادیں بنائی جائیں. یہ سیریز میں ایکٹیویٹیز ہیں جو اور چھت بغیر دیواروں کے اور بنیادوں کے نہیں بنائی جا سکتی. لیکن کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہیں جو کہ متوازی طور پہ چل سکتی ہیں. تو ہم ان متوازی ایکٹیویٹیز کی وجہ سے اپنے رسک کو کم کرتے ہیں, ٹائم کو کم کرتے ہیں اور ریسورسز کو ضیاع کو روکتے ہیں. سو ری پلاننگ کے اندر ایک اور کانسیپٹ ہے, وہ ہے پیرالائزیشن آف ایکٹیویٹیز. اس میں آپ ایکسپٹ کرتے ہیں رسک بائی assuming certain event can begin in parallel with second event that would normally be in sequence with it. جو کہ ایک سیریز میں تھا, سیکوینس میں تھا, وہ پیرلل میں آ گیا. اب جب ایک پروجیکٹ آپ سٹارٹ کرتے ہیں, اس کے آغاز میں, اس کے شروعات میں آپ کے بھی کافی ہیڈ ایکس ہوتی ہیں, اور سب سے بڑی دو ہیڈ ایکس ہیں پروجیکٹ کے آغاز میں. پہلی ہے پرچیزنگ آف ٹولنگ اور دوسری ہے را مٹیریل کی پروویژن. میں آپ کو جو سلائیڈ نمبر 13 دکھا رہا ہوں, فگر نمبر 13, اس میں انہی دو چیزوں کو جو کہ سیریز اور متوازی کے حوالے سے, پیرلل کے حوالے سے میں نے وضاحت کی ہے. آپ کو کچھ کلیئرٹی آف تھاٹس, کچھ آئیڈیا میں وضاحت اور خیالات میں نیا پن نظر آئے گا آپ کو, اور یہ نیا پن اور یہ وضاحت خیالات کی آپ کو پروجیکٹ میں ہیلپ کرے گی ایگزیکیوشن کے حوالے سے. جیسے کہ آپ فگر نمبر 13 میں دیکھ رہے ہیں سلائیڈ پہ, اس میں ہم نے پرٹ ایکٹیویٹیز کو پیرلل چلایا اور سیریز میں 3 ایونٹس 1 2 3 کا ٹائم ٹوٹل 20 ویکس تھا, اور ایکٹیویٹی کی ڈیوریشن پہلے سیریز میں 4 اور 16 تھی. آپ اس کو پیرلل میں لے گئے 1 2 4 اور 1 3 4 میں, اور آپ نے دیکھا کہ آپ نے پیرلل میں جا کے 16 ویکس کر دیا, یعنی آپ نے 4 ہفتے کی سیونگ کی جب آپ پرٹ ایکٹیویٹیز کو پیرلل میں لے گئے. یہ ایک بڑا موضوع اور ایک بڑا مزیدار فینومین ہے, اور آئی اسٹرانگلی انکریج یو ٹو فالو this strategy whenever and wherever you can apply parallel activities. Always go for that. So ladies and gentlemen, as you're also seeing on this figure 13, 4 weeks can be saved by sending out purchase orders after contract negotiations are completed, but before the 1 month waiting period necessary to sign the contract. So contractor incurs a risk, and should the effort be cancelled or the SOW, that is statement of work, change prior to the signing of the contract, the customer incur the cost of termination liability expense from the vendor, and this risk is normally overcome by the insurance of a long lead procurement letter immediately following contract negotiation. Ladies and gentlemen, because of the complexity of the large programs or project, networking replanning at times becomes impossible, because it is difficult to analyze in the context of total program activities. So that is very crucial thing to understand. So it is often better to have each department or division to develop its own PERT and CPM networks, and that individual, divisional or departmental network need to be given approval by a project management office, or that must be based on work breakdown structure. Then individual PERT charts which are made in the department or divisions are broadly integrated into the one master plan which is established for the entire project. And you need to place that individual department or divisional plan in a very smart and decent way. Ladies and gentlemen, the last topic of today's session is estimating activity time. You typically determine those elapsed time, and functional manager is basically and primarily responsible to evaluate situation and submit their best estimate. He normally calculate couple of things
starting from critical path and slack time based on these best estimate as he might get from the survey of the ground varieties. In ideal situation, functional manager at his disposal may have large volume of historical data from which he can make some estimate. और इसका एक golden rule है कि if you have more historical data, you have more reliable estimates. So many project or program include events and activities and that are typically at times non-repetitive. In this case, functional manager must submit their estimate using 3 possible completion assumptions. And what are those 3 most commonly used time estimate? First is optimistic, second is pessimistic, and third is most likely. Khawateen o Hazrat, we will continue our discussion in the next sessions on these 3 estimates, how to calculate and how to use this. Today's session we try to cover the second important aspect of networking and scheduling, and we will continue our discussion in the next session. Till that, I beg leave. Please take care of yourself. Allah Hafiz.